السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل بنائے رکھیں، آمین ثم آمین۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک حاضرات کے اوپر کچھ بات کریں گے ہم۔ کوکو نے مجھ سے سوال کیا تھا، تو اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے سیم ریکویسٹ، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسیج میری طرف سے، اور بہت بہت آپ سب کو مبارک ہو۔ پاکستان میں آج انڈیپینڈنس ڈے ہے، تو میری طرف سے انڈیپینڈنس ڈے سب کو مبارک ہو۔ 14 اگست کا یہ دن سب کو مبارک ہو، آزادی کا یہ دن سب کو مبارک ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بدلتے دنوں کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے حالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات اور بہتر سے بہتر کرتا چلا جائے۔ جتنی بھی مفلسی، لاچاری اور بے روزگاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ملک کے اوپر سے ایسے غائب کر دے جیسے کہ کبھی تھی نہیں۔ دل سے ہمیشہ یہ دعا نکلتی ہے کہ میرے ملک کی جو زمین ہے اس کے اوپر کوئی بھی ایسا بشر اور انسان نہ رہے جو مفلسی اور پریشانی کا شکار رہے، آمین ثم آمین۔ اپنی فیملی کے ساتھ اپنا انڈیپینڈنس ڈے بہت اچھے طریقے سے منائیں اور اس دن کو یادگار بنائیں۔ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کوکو نے مجھ سے سوال کیا تھا حاضرات کے اوپر کوئی ویڈیو بنائیں، تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر ان شارٹ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ حاضرات ہوتی کیا ہے۔ حاضرات یہ ہے، بہت سے عملیات کرنے والے وہ حاضرات بچوں کے اوپر کرواتے ہیں، اور بہت سے عملیات کرنے والے کسی ایسے انسان کے اوپر حاضرات کروا کے کسی بھی چیز کا مشاہدہ یا مناظرہ کرتے ہیں جس کے اوپر آلریڈی پہلے سے کوئی عصب یعنی جنات وغیرہ کا سایہ ہو، یا اس کے اوپر کچھ اس طرح کا عمل ہوا ہو۔ اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ بچوں کے اوپر حاضرات کھلی ہوتی ہے، اور عصبی مریض کے اوپر بھی حاضرات کھلی ہوتی ہے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو وہ نظر عطا ہوئی ہوتی ہے جس سے وہ اس غیبی مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی حرکات و سکنات کو محسوس کر سکتے ہیں، اور بظاہرتاً اس کو دیکھتے ہوئے اس کو اسی طرح بیان بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ حاضرات کا کھلنا وہ ہر انسان کے بس کے اوپر ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی روحانیت کے اوپر۔ ابھی روحانیت کیا ہے؟ روحانیت یہ ہے کہ آپ کتنے پرہیزگار ہیں، آپ کتنے فرشتہ صفت انسان ہیں، آپ کتنے خاکسار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کتنے اللہ کے قریب ہیں، آپ کتنے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور آپ کے دل کے اندر اللہ کتنا بسا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں آپ کی روحانیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور جب آپ کی روحانیت، آپ کی اسپرچویلٹی، آپ اس میں بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ کا باطن بہت پاک ہوتا ہے۔ تو جب آپ کا باطن پاک ہوتا ہے تو وہ ہر وہ چیز کو محسوس کر لیتا ہے جو روحانیت میں نظر نہ بعد میں آتی ہے لیکن محسوس پہلے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس باطنی نظر کو بیسیکلی حاضرات کھلنا بولتے ہیں۔ تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ یہ حاضرات کی ایک نعمت سے نواز دیتا ہے، یعنی آپ کو اس نظر سے نواز دیتا ہے جس سے آپ اس غیبی مخلوقات کو بآسانی طور پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں، تب آپ ان حاضرات کے مدد سے بہت سارے اپنے پریشانی کے کام، بہت سارے ایسے مسئلے مسائل اور بہت ساری ایسی پریشانیاں اور بیماریاں جسمانی اپنی یا کسی بھی انسان کی پہلے سے معلوم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی کسی بھی ایک لفظ، قرآن پاک کا کوئی بھی پوری آیت، قرآن پاک کی پوری صورت، قرآن پاک کا کوئی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، ان کے با اثر موکلات ہوتے ہیں، اور یہ موکلات اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں کہ میرا کوئی بندہ اگر اس کی تلاوت کرے، اس کی قرآن کی پڑھائی کرے یا اس کا ذکر و اذکار کرے تو وہ جو بھی مانگے اس کو پورا کرنے کے لیے میری رضا سے اس انسان کی مدد فرمائی جائے۔ جو نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کی یہ جو آرمی ہے، یہ خفیہ آرمی ہے، اور یہ انسان کی مدد کرنے کے لیے گاہے بگاہے ان چیزوں کے اوپر عیاں کر دی گئی ہے۔ تو بیسیکلی ان حاضرات کو، ان موکلات کو جب ہم اپنی اس باطن کی نگاہ سے،
اس دیکھنے والی نگاہ سے جب ہم محسوس کر سکتے ہیں تو پھر ہم ان سے سوالات و جوابات کر سکتے ہیں۔ اس میں ہماری ذاتی زندگی پریشانیوں کی کوئی بھی پریشانی آ سکتی ہے جو ہم ان سے بیان کریں، اور اللہ کی رضا سے، بات تو ہم اللہ سے ہی کرتے ہیں، دعا ہم اللہ سے ہی کرتے ہیں، لیکن جو جواب ہمیں آتا ہے وہ اللہ تھوڑی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اور پھر وہ موکلات وہ آپ کو اشارہ دیتے ہیں مشاہدات کے تھرو، خواب کے تھرو، یا ظاہری اور غیبی طور پہ۔ تو کوکو نے مجھ سے سوال کیا کہ حاضرات کے اوپر کوئی ویڈیو بنائے، تو ان کا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی حاضرات کا وظیفہ یا عمل بتایا جائے۔ تو میں نے ذاتی طور پہ جو وظیفہ کیا ہے وہ باطنی آنکھ کا کیا ہے، اور باطنی آنکھ میں جو میری نیت تھی وہ استخارے کی تھی، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اور استخارے میں جو مجھے اشارات ہوتے ہیں وہ یہ موکلات دیتے ہیں، اور اسی کو حضرات بولتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اپنی باطنی آنکھ کھولنی ہے اور ان موکلات سے سوالات و جوابات کرنے ہیں، یا کسی بھی قسم کی آپ کی پریشانی ہو اس کے اوپر بات کرنی ہے، تو آپ کو یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی حاضرات کی ویڈیو کسی اور آیت مبارکہ کے اوپر، کسی اور صفاتی نام کے اوپر، تو وہ میں نے ابھی تک بنائی نہیں ہے۔ جب میں اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا کوئی کام کروں گی اور اس میں مجھے کامیابی ملے گی، اور جو بھی میرے مشاہدات ہوں گے، جو بھی میرے تجربات ہوں گے، آپ کے گوش گزاروں گی انشاءاللہ۔ شروع میں جب میں استخارہ کرتی تھی تو مجھے صرف استخارے میں جواب دیا جاتا تھا ہاں یا نا میں۔ ایکچولی مائی مسٹیک، شروع میں جب کچھ عرصہ میں نے کام اس کے اوپر کیا تھا، میری باطنی آنکھ کھلنے کے بعد مجھے استخارہ کرنے پر رات کو جواب ملتا تھا، لیکن جو ابھی کچھ ہی پلوں میں جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہوں وہ مجھے نہیں ملتا تھا۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے اس اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے زیر اثر جو بھی موکلات ہیں، جب وہ آپ سے مانوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مانوس کس پوائنٹ آف ویو سے ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح ہمارے کرامن کاتبین ہمارے ہر کام کا جو ہے نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اسی طرح وہ موکلات کی ڈیوٹی بھی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو حکم ہوا ہے کہ اس بندے کو جب ضرورت ہو تو اس کو یہ چیز دے دی جائے، میری طرف سے اجازت ہے، تو وہ آپ کی ایک سیکیورٹی بھی کرتے ہیں، وہ آپ کی پروٹیکشن بھی کرتے ہیں، اور وہ آپ کو اچھا برا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے اوپر نظر بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں۔ تو مجھے شروع میں اتنا ڈیٹیلڈ جواب نہیں ملتا تھا۔ ابھی یہ حالات ہیں کہ اگر میں کسی پرابلم کا مسئلہ آ بھی جائے تو میں نے اس کے حل کے لیے اگر کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو میں اس کا جب ارادہ کرتی ہوں، غائبانہ طور پہ وہ موکلات مجھے یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں تو یہ کام ہو جائے گا۔ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ پہلے یہ تھا کہ غائبانہ طور پہ میں کوئی چیز سوچتی تھی وہ ہو جاتی تھی، میں کسی انسان کے بارے میں سوچتی تھی اور اس کو وہ میسج مل جاتا تھا، اور وہ بندہ آ کے مجھ سے وہی بات کرتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں صبر اور تحمل بہت ہے۔ روحانیت کے اندر آپ جذباتیت کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ روحانیت ایسی چیز ہے جو محسوس ہونے سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی وجود میں آتی ہے، پھر جب وہ ایک وجود پکڑ لیتی ہے، پھر وہ آپ کو ظاہرتاً اور غیباً دونوں طریقے سے آپ کی ہیلپ اور مدد ملتی ہے آپ کو اس سے۔ اور اوور آل اس کنسٹرکشن کو ٹھہرائے رکھنے کے لیے آپ کو اپنی اسپرچویلٹی، اپنی روحانیت کے اوپر بہت کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اپنے اندر وہ پرہیزگاری، وہ تقوی رکھنا پڑتا ہے زندگی بھر کے لیے، تبھی جا کے آپ کے اندر روحانیت قائم رہ پاتی ہے۔ ورنہ روحانیت ایسی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے نکلتی چلی جاتی ہے، اور جب آپ روحانی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو محسوس کرنا تو بہت دور کی بات، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو لوگ ابھی یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہاں کوئی بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں، تو بیسیکلی ان کے مائنڈ کے اندر یہ بات سیٹ اپ ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی اسپرچویلٹی اندر سے ان کو وہ گائیڈ لائن نہیں دیتی ہے، تو اسی وجہ سے وہ اس چیز کو رد کرتے ہیں۔ تو حاضرات کے بعد پھر اگلا عمل کیا ہوتا ہے کہ حاضرات ہو جائے کسی بھی وظیفے یا عمل کی، اس کے بعد ان سے کام لینا، اس کے طریقے آپ کو آنے چاہیے۔ آپ کو اپنے ذکر کا ایک ٹائم متعین کر لینا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے حاضرات اسی ٹائم پہ کی جائے، یا اسی ٹائم پہ آپ استخارہ جو میں کرتی ہوں، جس ٹائم پہ آپ زیادہ تر وہ وظیفہ یا عمل کر کے اس میں کامیاب ہوئے تھے، تو زیادہ تر میں اپنا استخارہ جو بھی کرتی ہوں وہ عصر کے ٹائم کرتی ہوں۔ مجھے یہ کسی نے بتایا نہیں تھا،
لیکن جاننے پر مجھے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی وظیفہ یا چلہ کرتا ہے تو وہ ایک ٹائم متعین کرتا ہے، اور جس ٹائم پہ وہ وظیفہ یا عمل کرتا ہے اسی ٹائم پہ وہ اپنی حاضرات کر کے بھی ان سے معاملات جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ٹائم پہ یہ موکلات اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو اتنی تکلیف کیوں دیں؟ ہوتا ہے، جواب ملتا ہے، یہ نہیں میں کہتی کہ جواب نہیں ملتا، ان کے سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ ایمرجنسی ہو جاتی ہے، مجھے کرنا پڑتا ہے، مغرب کے بعد بھی کرتی ہوں، کبھی کبھی عشاء کے بعد بھی کرتی ہوں، لیکن وہ 100 میں سے کوئی ایک دن ہوگا جب میں کروں گی، لیکن میجورٹی میں عصر کے ٹائم پہ ہی کرتی ہوں۔ تو حاضرات ہونے کے بعد پھر آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ حاضرات ہوئی ہے تو اس کی فیلنگ کیا ہے۔ ایک ویڈیو کے اندر میں نے پہلے سے بتایا ہے کہ جب آپ کے اوپر حاضری ہونے لگتی ہے تو آپ کے شولڈر بھاری ہوتے ہیں، اور سیم یہی چیز بتائی جاتی ہے جب کسی بچے کے اوپر حاضرات کروائی جاتی ہے دیکھنے کے لیے، جو عامل حضرات ہوتے ہیں تو کندھے بھاری ہوتے ہیں، آپ کا سر چکرانا شروع ہوتا ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز آپ کے اوپر آ کر بیٹھی ہے۔ لیکن بچہ چونکہ ان چیزوں سے بے خبر ہوتا ہے، بچے سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ صحیح بتاتا ہے کہ ہاں میرے کندھے بھاری ہو رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یہی فیلنگ میرے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ تو جب میں استخارہ کرنے بیٹھتی ہوں، جیسے ہی میرے کندھے بھاری ہوتے ہیں اور میرا سر چکراتا ہے ایک دم سے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں ابھی گرتے گرتے بیٹھ گئی ہوں یا کھڑی ہو گئی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ حاضرات آ گئی ہے، یہ فیلنگ ہے۔ ظاہری طور پہ مجھے مشاہدے کے اندر میری آنکھیں بند کرنے کے اندر مجھے وہ ٹائم لگے گا اس کو دیکھنے میں، جب تک میں اس منظر کو سمجھ پاؤں، پھر میرے کانوں کے اندر آوازوں کا آنا۔ تو یہ ساری چیزیں حاضرات کی جو ہیں ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے سمٹمز ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ ابھی کوئی انسان وظیفہ کر لے دنوں میں اور اس کے بعد وہ بولے کہ حاضرات ہوتی کیا ہے، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہوگا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کس طرح ان لوگوں سے کام لوں، نعوذ باللہ میں کس طرح ان موکلات سے کام لوں، میں کس طرح اس اپنی آیات مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے اس کے توسط سے اپنی مشکلات کا حل کروں۔ تو زیادہ تر کنفیوژن اسی میں رہتی ہے کہ مجھے کامیابی نہیں ملی، اور اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اس پرسن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حاضرات جب ہوتی ہے اگر بے موکل کی جائے تو اس کی محسوسات کیا ہوتی ہیں۔ آپ کو اشارے ملتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تو کوئی روشنی آپ کے سامنے سے گزر کے گئی ہے، اور جنات روشنی کی شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں، دھوئیں کی شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں، اور یہاں پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ جب ہم آگ لگاتے ہیں اور آگ کے سائڈوں پہ کچھ فاصلے پہ جس طرح کی ہیٹ ہوتی ہے آپ کو وہ ہیٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جب انسان کوئی پڑھائی کرتا ہے یا وظیفہ کرتا ہے یا کوئی عملیات کرتا ہے تو اس کو ان چیزوں کا، ان کی باریکیوں کا بڑی اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بندہ اگر اس چیز میں نیا ہے تو اس کے لیے یہ بہت انبیلیویبل سی بات ہوگی، اس کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا یہ نارمل چیزیں ہیں، جبکہ روحانیت محسوس کرنے کی چیز ہے سب سے پہلے، اور مادیت اس کو ٹچ کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کو آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن روحانیت کو سب سے پہلے محسوس کیا جاتا ہے۔ محسوس کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں، لیول در لیول جب آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو ظاہراً وہ موکلات، وہ جو مخلوقات ہیں وہ دکھنا شروع ہوتی ہیں۔ ایسے نہیں کہ آپ وظیفے میں کامیاب ہو گئے آپ کو فوراً ہی وہ چیز دکھنا شروع ہو جائے گی، ایسا نہیں تھا، میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ تو حاضرات بیسیکلی ابھی میں جیسے دیکھ پاتی ہوں تو یہ ایک قسم کی حاضرات ہی ہے۔ تو میرے اوپر جب حاضرات ہوتی ہے، میں کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کا اشارہ دیتے ہیں، جب مجھے اس کا جواب ملتا ہے استخارے میں تو یہ حاضرات ہی ہوتی ہے۔ پھر شروع میں جب میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی ویڈیو کے اندر کہ میں حصار بھی کرتی ہوں، کیونکہ بیچ میں مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا تھا کہ یہ بیسیکلی حاضرات اور چیز ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، تو پھر میں حصار بھی کرتی تھی، لیکن ابھی میں نے حصار کبھی بھی نہیں کیا، کیونکہ ابھی میری الحمدللہ بولنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اندر سے اتنے اسٹرانگ ہو کہ کوئی اور چیز اگر آپ کے پاس آنے لگے گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا اس ویڈیو کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔